پیارے بچوں اور معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب جو ہے، جس طرح نسیم صاحب نے کہا نوجوانوں سے مخاطب ہونے کے لیے، تو میں نوجوانوں سے ہی مخاطب ہوں گا اور بوڑھوں کی طرف میرا کم ہی ہوگا توجہ، اس لیے کہ ہم بوڑھوں نے اقبال کی جو تصویر آپ کے سامنے پیش کی ابھی تک، وہ غلط تصویر پیش کرتے رہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نوجوان نسل کے ساتھ، جو موجود ہیں، جو گزر چکے اور جو آنے والی نسلیں، ان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی کی کہ ہم نے اقبال کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا۔ ایک تو وہ تصویر ہوتی ہے جو اسکولوں کالجوں میں دیواروں پر لگی ہوتی ہے، جس میں اقبال اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک آنکھ بند ہوتی ہے، اور بچوں کے ذہن میں خاص طور پر وہی ایک تصویر، اور ایک تصویر وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں نقش ہے، اور ہم اسی تصویر کو سامنے رکھ کے اقبال کی تفہیم بھی کرتے ہیں اور اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اقبال، میں خاص طور پر بچوں سے توجہ چاہوں گا، بڑے تو جانتے ہیں سب کہ اقبال کوئی مولوی نہیں تھے، اقبال کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے، اور جیسا کہ ابھی کسی نے کہا تھا کہ اقبال کوئی ولی یا قلندر بھی نہیں تھے، اقبال صوفی شاعر بھی نہیں تھے۔ آج ہم وہ باتیں کریں گے کہ جو اقبال نہیں تھا، وہ ہم اس کی طرف اس پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں جو اقبال نہیں ہے وہ بتایا جاتا رہا ہمیشہ۔ اس لیے یہ ضروری ہے خاص طور پر بچوں کے لیے کہ اقبال کون تھے۔ اقبال دراصل ایک سیاسی مفکر تھے، ایک پولیٹیکل تھنکر تھے، اور بنیادی طور پر شاعر تھے۔ شعر کے ذریعے انہوں نے اپنا جو ایک آئیڈیاز تھے، اپنا پیغام تھا، وہ اس کے لیے جو میڈیم انہوں نے منتخب کیا وہ شعر کا میڈیم تھا، بس۔ باقی اقبال بھی خود کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں، اور پھر شعر کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز و سخن بہانہ است، سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را۔ تو اقبال نے شاعر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا کبھی، حالانکہ اردو کے سب سے بڑے شاعر اقبال تھے، غالب سے بھی بڑے شاعر، میر تقی میر سے بڑے شاعر۔ آج میں جتنے بھی ہمارے ادیب اور دانشور ہیں ان کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، وہ دائیں بازو کے ہیں یا بائیں بازو کے۔ میں علی اعلان یہ کہتا ہوں کہ اقبال اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اور اقبال جیسا شاعر آئندہ شاید ہی پیدا ہو، اللہ کرے ہو جائے، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو وہ فیض احمد فیض سے صداقت صاحب ایک دفعہ یوسف کامران انٹرویو لے رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، فیض صاحب زندہ تھے جب، تو یوسف کامران نے کہا کہ فیض صاحب لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عہد ہے، تو فیض صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو خود اقبال کے عہد میں زندہ ہیں۔ یہ فیض احمد فیض کا خراج عقیدت تھا، خراج تحسین تھا اقبال کی شخصیت کو، حالانکہ فیض خود بہت بڑا شاعر۔ تو اسی طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کون تھے، اور اگر وہ پولیٹیکل تھنکر تھے تو ان کے تھاٹس، ان کا فلسفہ کیا تھا، وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ ہمارے دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے دونوں، بائیں بازو والے یہ کہتے ہیں جی کہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے شاعری کی، اور دائیں بازو والے جو ہیں وہ تو انہوں نے تو ایک طرح سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مسجدوں میں ممبروں پر اقبال کے شعر کے بغیر کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی، اور انہوں نے اقبال کو مولوی بنا کے رکھ دیا۔ دونوں انتہائیں ہیں، اور دونوں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اقبال وہ میں نے کیا کہا تھا، بائیں بازو والے کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے۔ اقبال مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے، بظاہر لگتا ہے ایسا ہی، آپ ان کے شعر پڑھتے ہیں تو اس میں، اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے،
اس میں کسی ایک رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ جو اقبال کا تصور ہے خودی کا، اور اس کے نتیجے میں مرد مومن کا اور انسان کامل کا جو تصور ہے اقبال کے ذہن میں، اس پر صرف ایک ہی شخصیت پورا اترتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ سچے عاشق رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تھی وہی ان کا ماڈل تھی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب وہ چونکہ ایک سیاسی مفکر تھے تو انہوں نے کیا کیا، آپ ان کا اگر سوانح پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو دو بڑے حصے نظر آتے ہیں، ایک یورپ جانے سے پہلے اور ایک یورپ جانے کے بعد۔ یورپ جانے سے پہلے اقبال ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، ایک ہندوستانی قوم پرست شاعر تھے۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ بہت مشہور نظم تھی۔ لیکن یورپ سے واپس آنے کے بعد اقبال بدل گئے، وہاں جا کر انہوں نے اسٹڈی کی، پی ایچ ڈی کے لیے گئے تھے، تو واپس آئے تو وہ ایک مختلف اقبال تھا، اور وہ اب ایک ہندوستانی قوم پرست اقبال نہیں تھا، وہ ایک پین اسلامسٹ اقبال جو ہمیں نظر آتا ہے یورپ سے واپس آنے کے بعد۔ اب وہ پین اسلامسٹ کیوں ہوا؟ اب ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں جی اقبال نے مغربی تہذیب جو تھی اس کا مطالعہ کیا، اور مغربی تہذیب کو انہوں نے مسترد کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مغربی تہذیب ہی سارے مسائل کا جڑ ہے یا وجہ ہے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ انہوں نے مغربی تہذیب کا اپنی آنکھ سے مطالعہ کیا، اپنی آنکھ سے دیکھا، وہاں پر خود موجود رہے۔ حالانکہ وہ ان کا جو موضوع تھا وہ ایران کے پرانے مذاہب، ان پر انہوں نے ریسرچ کی تھی۔ تو وہاں پر جا کر انہوں نے جب دیکھا تو وہاں کی جو معاشرت تھی، وہاں کا جو سماج تھا، وہاں کی جو سیاسی صورتحال تھی، وہاں کا جو کلچر تھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کو قریب سے دیکھا، تو انہوں نے صرف اس پر تنقید کی۔ تو وہاں پر اقبال ہمیں ایک ناقد کی، ایک کرٹک کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو مغرب اور مشرق، یہ دو اصطلاحیں آپ سنتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ کیا اصطلاحیں ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ مغرب آج کل یورپ اور امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کا جو خطہ ہے اس کو مجموعی طور پر مغرب کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایشیا اور افریقہ اور یہ جو ہمارے خطے ہیں ان کو مشرق کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کی اپنی پہچان ہے کہ مشرق کو مشرق کیوں کہتے ہیں۔ تو میں بات مختصر کروں گا کہ اقبال نے جن چیزوں پر فوکس کیا اور ان کی ساری جو فلسفی ہے، جن چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اس کا جو محور ہے، وہ آپ کا جو اقدار کا نظام ہوتا ہے، ویلیوز سسٹم ہوتا ہے، اس پر انہوں نے بات کی، اس پر انہوں نے فوکس کیا۔ اور یورپ میں اور ویسٹ میں جو اقدار تھیں، ہماری جو سماجی اقدار، اخلاقی اقدار، سیاسی اقدار اور اعلیٰ انسانی اقدار میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، تو ان اقدار کی بات کی، اور جہاں جہاں پر انہیں ان اقدار پر ضرب پڑتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی۔ باقی یہاں پر آ کر انہوں نے بات جو کی اپنی شاعری کے ذریعے، اور فکر اقبال کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف شاعری کافی نہیں ہے اقبال کی، اس کے لیے اقبال کے جو خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، وہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس، وہ ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پورا اقبال سمجھ آئے گا، ورنہ آدھا اقبال آپ سمجھ سکیں گے صرف شاعری سے۔ تو انہوں نے صرف ایک تنقید کی۔ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ، اور جب وہ پین اسلامسٹ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے تو یہ سلسلہ چلتا ہے جمال الدین افغانی سے، اور آگے چلتے چلتے ایک پورا ایک تسلسل ہے، ایک یعنی آپ کے مصر کے جو
بڑے بڑے لیڈر تھے، ابدعو تھے، اور پھر پاکستان میں آپ آ جائیں تو یہاں پر ہندوستان میں مولانا مودودی، اور پھر اقبال، پھر مجلس عرب کے لوگ بھی آ گئے، خاکسار، یہ سارے لوگ ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے، تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ۔ تو اقبال نے ان ویلیو سسٹم کی بات کی ہے۔ اب وہ جو اقبال خود ہی کی بات کرتا ہے تو خود ہی جو ہے وہ کس طرح ہم اس منزل تک پہنچیں گے، ہم اس منزل تک ایک ہی صورت میں پہنچ سکتے ہیں کہ جو ہماری قدریں ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہمیں مذہب نے بتائی ہیں اور جو ہمیں وقت بتاتا ہے، کیونکہ ویلیوز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنی صورت تبدیل بھی کرتی ہیں، وہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ روایات قائم رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ جو ہم نے خود کو بدلنا ہوتا ہے، یہ اقبال نے بات کی، یہی سارا اقبال کا وہ ہے فلسفہ ہے اور یہی پیغام ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یعنی یہ اقبال کا، تو لہٰذا اگر آپ اپنی قوم، اس وقت قوم کیسی ہے، ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، کس سطح پر ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، کہ پاکستانی قوم ہو یا وہ مسلمان ہو دنیا بھر کے۔ اقبال نے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کی، ملت اسلامیہ کا کنسیپٹ اس نے دیا تھا، اور یہ جو پاکستان کے تصور کی بات کی جاتی ہے، یہ پاکستان جو ہے یہ اقبال کے خواب کی تعبیر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، بلکہ وہ جو پاکستان 1947 میں بنا تھا وہ بھی اقبال کے خواب کی تعبیر نہیں ہے، وہ نہیں تھا۔ اقبال کا خطبہ الہباد آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، اور شاید اگر کیبنٹ مشن کی تجاویز ہو جاتی تسلیم، کانگریس بھی کر لیتی، مسلم لیگ بھی، تو وہ جو پاکستان بنتا وہ شاید اقبال کے خواب کے قریب ہوتا۔ لیکن بہرحال اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو رہنما ہے، لیڈر ہے، جو ہمیں کچھ بتا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اقبال ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا، اصل میں یہ باتیں کچھ ان میں ربط آپ کو شاید نہیں نظر آئے گا کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس پوائنٹ پر جو ہے وہ بات کی جائے اور کس پوائنٹ کو آگے بڑھایا جائے۔ اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے لیے یعنی اس پر بات کرنے کے لیے ایک تو بہت وقت بھی چاہیے، بڑی توجہ چاہیے، اور بڑا ایک سنجیدگی چاہیے۔ لیکن آج چونکہ اقبال کا ہم جشن منا رہے ہیں ولادت کا، تو یہ واقعی ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس اقبال نہ ہوتا تو شاید ہمارے پاس بہت کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے اقبال کی جو تعلیمات ہیں، یہ بچوں نے جو شعر پڑھے، وہ ایک بچے نے شعر جو پڑھا تھا کہ وہ فتنہ والا، ہاں جی، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، تو وہ نعرہ لگانے والے کی بات ہوتی ہے، نعرے کے اندر تاثیر نہیں ہوتی۔ جو نعرہ لگانے والا ہے وہ اگر اس کا کریکٹر ہے، وہ آواز اس کے اندر سے نکل رہی ہے اور وہ اندر سے اس کے ایک سچائی جو ہے وہ بولتی ہے، جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کی تاثیر بنتی ہے، ورنہ آپ سارا دن اللہ اکبر کرتے رہیں۔ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہی کرتے ہیں، لیکن کوئی تاثیر نہیں، بالکل بے سود بیکار۔ اس لیے وہ کریکٹر اقبال نے جو کہا تھا، تو آپ نے وہ کردار پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ میں اقبال کے ایک دو شعروں پر بات ختم کروں گا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربانہ، اور قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔